اساتذہ شفیق الملت حضرت مولانا سید ولی اللہ صاحب قاسمی علیہ الرحمہ نے پاک پروردگار کے نام سے چند اللہ والوں اور بزرگان دین اور صاحب نسبت اہل اللہ سے مشوروں کے بعد سن 1991 1411 ہجری میں اس گلستان علم و ادب کی بنیاد رکھی، بلکہ بے سر و سامانی کے عالم میں، بلکہ ڈاکٹر نواز دیوبندی کی زبان میں یہ کہوں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ، بالکل اس کے مصداق بن کر انتہائی جانفشانی اور کٹھن مراحل سے گزر کر آپ نے مادر علمی ادارہ مظہر العلوم ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا، اور انہی کے لگایا ہوا یہ نوخیز پودا ایک گلستان اور چمن بن کر ابھرا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد خاص اور نصرت عام شامل حال رہی۔ 32 سال کے عرصہ ہوا ہے، اور اس عرصے میں 301 طلباء نے اس گلشن ولی اللہ سے اپنی اپنی بساط کے مطابق گلچینی کی اور اکتساب فیض کیا، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر یہ کہوں تو شاید آپ مجھے جھوٹا نہ سمجھیں کہ ہمارے ضلع کے اندر جتنے منڈل ہیں اور جتنے قریہ جات اور گاؤں اور دیہات ہیں، بلکہ خود شہر کی اکثر مساجد میں اور مدارس میں آپ دیکھیں گے اور غور سے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی حافظ قرآن، عالم دین، استاد، امام یہ اسی ادارے کا پروردہ اور اسی سے فیض حاصل شدہ کیا ہوا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اسی ادارے کی دین ہے، حضرت مولانا ہی کا رہین منت ہے جو آج ہمیں اسلامی تشخصات کے ساتھ لوگ یہاں نظر آتے ہیں، اور پورے ضلع کے اندر ہم جاتے ہیں تو لوگ آپ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ خیر، یقیناً آپ کی رحلت اور آپ کا وصال ہمارے لیے ایک ایسا خلا بن گیا ہے جو یقیناً نامکمل کبھی پر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ انتہائی کٹھن حالات میں میری زبان پر وہ الفاظ نہیں آ رہے ہیں، میں اپنے دل کی ترجمانی شاید آپ کے سامنے صحیح طور پر نہ کر سکوں کہ کس محنت کے ساتھ انہوں نے اور کس جد و جہد اور قد و کاوش کے ساتھ انہوں نے اس ادارے کو پروان چڑھایا، اور ایک ایک طالب علم کے ساتھ جو محنت اور محبت کیا کرتے تھے، حقیقت میں وہ اسم با مسمى اللہ کے ولی ہی تھے، اور یہ انہی کا حق تھا، اور انہی کے نام پر اور انہی سے تعلق کا ثبوت دینے کے لیے آپ احباب یہاں بڑی دور سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہرکیف قدرت خداوندی کے مطابق جو ہونا تھا سو ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت مولانا کے مشن کو آگے بڑھانے اور آپ کے چھوڑے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری مدد اللہ العالی بہت دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بڑی سفر کی صعوبتوں اور مشقتوں کو بھی آپ نے برداشت کیا ہوگا۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اصالتاً اپنے تمام ہی منتظمین، کارکنان، طلباء، اساتذہ، بلکہ پورے شہر کی جانب سے نیابتاً دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور اس ادارے کے لیے نیک فال تصور کرتے ہوئے یہ کہوں گا، اے ارض مظہر العلوم سر اونچا کر، اے ارض مظہر العلوم سر اونچا کر، اور دیکھ یہ مہمان آئے، امت کے بہی خواہ آئے ہیں، ملت کے نگہباں آئے ہیں، کوثر سے دھلے الفاظ ملے تو ان کا استقبال کرو، کوثر سے دھلے الفاظ ملے تو ان کا استقبال کروں، زمزم سے زباں کو پاک کروں، سر چشمِ علم و عرفاں آئے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے ناظم ادارہ نوجوان عالم دین حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ چند منٹ اظہار خیال فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب آخری رکوع پڑھائیں گے اور اپنا خطاب فرمائیں گے۔